السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کا نام ہے سلام شہدائے کربلا۔ محرم الحرام کا آغاز ہے۔ محرم الحرام بہت ہی حرمت والا، احترام والا، محترم مہینہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا وہ پہلا مہینہ ہے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ذبح عظیم، ایک ایسی عظیم قربانی سے، اور اسی اسلامی کیلنڈر کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ذبح اسماعیل یعنی امام حسین علیہ السلام کے جد امجد کی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ وہ سلسلہ کہ جس کا آغاز اس دور میں ہوا، ذبح اسماعیل سے ہوا، اس کو آغاز اور اس کو منزل تک پہنچایا آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، ان کے نواسے، جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام نے۔ کون ہیں حسین؟ ان کا تعارف آقا کی زبان سے ہم نے بارہا سنا، یہ کہتے سنا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میں نے آقا کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، مگر اس کی تشریح کچھ اشعار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ کیا خوبصورت طریقے سے جو شاعر ہے بیان کرتا ہے کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک میں کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، اور وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اور حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے، اور نو کے نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر، مصحف ناطق تئی خنجر ابھی سجدے میں ہے، اور آخر میں کہ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے۔ خواتین و حضرات، آج جب پہلی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ہر طرف وہ صدائیں سنتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ یہ تمام جو وہ روحیں ہیں، وہ نفوس ہیں جو پاک نفوس ہیں، جو لبیک کہتے ہیں امام حسین کی طرف، یہ اس بات کی گواہی ہے، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ جو آقا نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ ایک اور قول آقا کا آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے حسین کی جو شہادت ہے نا، میرے حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو سکے گی۔ اسی لیے جب پہلی محرم الحرام آتی ہے، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ایسی آگ لگ جاتی ہے، ایسی اندر جی چاہتا ہے کہ اپنے کرداروں کو بدل دیا جائے، جی چاہتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا آج سے 1400 سال پہلے ہمارے امام نے بلند کی تھی کربل کے میدان میں، اس پہ لبیک کہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہے یہ ورثہ ہے خانوادہ رسول اکرم کا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے پہلا، اس نشست میں، اس مجلس، اس محفل میں آج ہم شہادت ہی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا مقام ہے شہدائے کربلا کا۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ بہت ہی محترم جو ہمارے آج کے گیسٹس ہیں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گی۔ میری استاد ہیں، بہت محترم میرے لیے، سیدہ ضیا بطول صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کی آمد کا۔ ان کے ساتھ ہیں جی پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ جو ہماری تیسری مہمان ہیں، خوبصورت آواز و خوبصورت انداز کی مالکہ ہیں مریم منیر صاحبہ، بہت شکریہ۔ آغاز گفتگو کریں گے میں ضیا بطول صاحبہ آپ سے کہ شہادت کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جیسا کہ میں نے جملہ کہا، جو میرا جملہ نہیں ہے، امام سید سجاد کا یہ جملہ ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ ہمارا ورثہ ہے۔ بڑی اہمیت اس لیے بھی لگتی ہے کہ امام اس بات کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اطہار پر، اور شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام شہدائے کربلا پر اور اسیران کربلا پر۔ یہ جو آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے اور عاشورہ محرم کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی اور آپ نے اس کے بہت سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو کربلا ہے اس کا جو فلسفہ ہے وہ ہے ہی شہادت کا فلسفہ، جو آج کا موضوع ہے کہ فلسفہ شہادت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ شہادت کی بات کرتے ہیں تو شہادت وہ امر ہے جس کو سر انجام دینے والا شہید کہلاتا ہے۔ بالکل اچھا، شہید جہاں شہادت کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے آپ کو یہ بھی آپ کے سامنے ہیں چیزیں کہ اگر آپ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی وہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بے شک وہ ہمارے ہاں سے رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس لیے شہادت جو ہے وہ اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ میں اور تمام آیہ مبارکہ میں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کی فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے تو گھوڑوں کے سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں قرآن نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تلوار ہے، ان کا جہاد ہے، اور جہاد کی پھر بہت سی قسمیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جہاد زبان سے بھی کیا گیا ہے، قلم سے بھی کیا گیا ہے۔ جو سب سے افضل ہے ان میں سے وہ جان کا جہاد ہے، جس میں شہادت کا مرتبہ پھر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید وہ ہے کہ جو اس بات کا اس قدر یقین ہو اس کو کہ اس کے جو حق کا راستہ ہے اس میں وہ اپنی، یہ نہیں کہ شہید صرف اپنی جان کی قربانی دیتا، جان کی قربانی وہ اپنے اوج پر پہنچ جاتا ہے، مطلب اس کا جو اتمام ہے اس کے جہاد کا وہ وہاں پر جا کر ہوتا ہے، جس کو کامل شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اپنے جان و مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے کنبے کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے وطن کی، اپنی کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں صرف ایک شمع روشن ہوتی ہے جو حق کی شمع ہوتی ہے، اور یہ وہ حق پرست ہوتے ہیں جو جب اپنے اللہ کی راہ میں، اپنے جہاد کی راہ میں نکلتے ہیں اور حق پرستی کے لیے اپنی شمعوں کو روشن کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنے سر اپنی ہتھیلی پر لے کے نکلتے ہیں۔ اور ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب یہ اس راستے پر نکلتے ہیں، اس جذبے سے نکلتے ہیں کہ نہ ان کو مال غنیمت سے دلچسپی ہے، نہ ان کو کشور کشائی سے دلچسپی ہے، تو وہاں پھر اس سوال کا بھی جواب آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام شہادت کی ایک منزل کو پانے کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے، اور وہ جب روانہ ہوئے ہیں اس سفر پر، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مقاصد کو شروع میں اسی طرح سے واضح کیا جیسے علامہ نے فرمایا کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں مدینہ سے تو کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بدی سے دور بھاگتا ہوں اور میں نیکی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر اپنے بھائی جو ہیں امام ابن حنفیہ ان سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ کہتے ہیں
کہ جی میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے لیے. تو امام نے اپنے مقصد کو بھی وہاں واضح کر دیا. اب جو لوگ اس راستے پر نکلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ, وہ بھی علامہ اقبال نے بڑے اچھے طریقے سے پھر اس کو سم اپ کیا کہ وہ جو مختلف انداز ان کے بتائے کہ جو لوگ پھر شہادت کے راستے پر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کیا کرتا ہے کہ جنت تو ان کے لیے ایک معمولی چیز ہے نا, کہ اللہ نے خود وعدہ فرما دیا کہ وہ تو زندہ ہے, ان کو تو موت آتی ہی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں, اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات عطا کیے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علامہ بھی اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی کیسے سم اپ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو جو پہاڑ جیسی شے ہے وہ بھی جب اس جذبے کو دیکھتی ہے جسے ہم جذبہ شہادت کہتے ہیں, تو جب شہید جو ہے وہ جذبہ شہادت سے لبریز اپنے راستے پر نکلتا ہے تو سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پہاڑ جیسی شے ہے وہ بھی ان کو رائی جیسی نظر آتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ شہادت کی وہ حرارت ہے, یہ وہ جذبہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام, امام علی مقام نے پھر شہادت کا جو فلسفے کی بات ہے تو یہ تو بس ان 2 اشعار میں میں آپ کے سامنے ضرور اس کا ذکر کروں گی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس پہ وہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ چیز قیامت تک کے لیے واضح کر دی ہے کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی, کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی, آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو یہ قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فلسفہ شہادت کو اس طرح سے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ ہم آج قیامت تک بھی کوئی بھی قوم ہو, اس میں خالی مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے, جو امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت ہے اور جو درجہ انہوں نے پایا ہے جس کی وجہ سے آج بھی ان کا نام جو ہے اتنے 100 سال کے بعد بھی اس طرح سے زندہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ حرارت کبھی سرد نہیں ہوگی مومنوں کے دلوں سے, جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پائی جانے والی حرارت ہے, کہ امام حسین علیہ السلام نے اس فلسفہ شہادت سے ہر قوم کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ جہاں پر بھی باطل اور حق کے درمیان مارکا ہو تو پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلو, سب اپنی جان کا نذرانہ ویسے پیش کرو جیسے امام علی مقام نے پیش کیا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت خوبصورت تمہید. میں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ چاہوں گی کہ آغاز گفتگو ہے مفہوم شہادت, فلسفہ شہادت بہت خوبصورتی سے بیان ہوا. مفہوم شہادت, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت کیا ہے اسلام میں؟ بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میں سب سے پہلے تو اللہ رب الکریم کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے, آپ کو, ہم سب کو ذکر شہداء, ذکر کربلا اور ان کی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کی یہ سعادت بخشی. اور اس کے بعد چینل 92 نیوز کے مالکان سے لے کر اور اس کی ٹیم پوری جو اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہے, وہ بلا مبالغہ ایک بہت بڑی اور مقبول عبادت میں شریک ہیں, تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کریم یقیناً اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے گا, کیونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی. تو ذکر ہے شہدائے کربلا کا, اور یہ جو سیریز ہے آج بہت ہی خوبصورت آپ نے عنوان چنا کہ شہداء جو ہے وہ ان کا فضیلت, مقام, مرتبہ اور شہادت کی اہمیت کیا ہے. اور عموماً ہمارے پروگرامز کے اندر اس حوالے سے گفتگو بڑی ضمناً ہوتی ہے, الگ سے اس موضوع کو منتخب کر کے شہادت کے مفہوم کو آج کے جو مسلمان ہیں, آج کا جو کربلا سے درس لینے کے لیے ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارا لرنر, ہماری خواتین, ہمارے لوگ اگر جو بیٹھے ہیں تو ان کو شاید ہم اس طرح سے یہ مفہوم کھول کے نہیں بتاتے. تو بہت ہی خوبصورت آپ نے آغاز کیا اور ضیاء بطول صاحبہ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی مفہوم کے حوالے سے. میں 2-3 اشعار سے اپنی بات شروع کروں گی, اس سے پھر یقیناً ہمارے سامعین کو شہادت کا جو اصل روح ہے اس کا اندازہ ہوگا. کسی نے بڑی ہی خوبصورت شہادت کے حوالے سے اپنی معروضات لکھی کہ چمکتا ہے شہیدوں کا لہو فطرت کے پردے میں. واہ واہ, چمکتا ہے شہیدوں کا لہو فطرت کے پردے میں, شفق کا حسن کیا ہے, پھول کی رنگی قبا کیا ہے, اور شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے
اب قرآن کی آیات میں اس پر بعد میں لاؤں گی کہ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کا قوموں کا مستقبل سنورتا ہے، اور اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر، اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نیا سورج نکلتا ہے۔ کیا کہنے، یہ قرآن کی وہ آیہ کریمہ جس کا حوالہ ضیاء بطول صاحبہ نے دیا، میں اس سے آگے بات بڑھاتی ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب اس سے اگلی قرآن کی آیت دیکھیے، 169 ہے سورہ آل عمران، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے آئیے، ہم جو کربلا کے شہداء اور آج کے دن تک عالم اسلام کے اندر جو فرزند اسلام جس محاذ کے اوپر شہادت قبول کرتا ہے، کیونکہ شہادت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے علاوہ بھی اقسام بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جل کے مرے وہ بھی شہید، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید، جو شہادت کی آرزو لے کر بستر پر مر جائے وہ بھی شہید ہے، پھر اس کے علاوہ جو اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں لے کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو سیلف ڈیفنس کے اندر اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت میں اس دنیا سے جائے وہ بھی شہید ہے۔ اب دیکھیے کہ صرف وہی نہیں کہ جو میدان جنگ میں باطل کے مقابل لڑا، کتنے لوگوں کو شہادت کا درجہ ملا۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ آل عمران کی اس سے اگلی آیت ہے۔ فلسفہ شہادت کو سمجھنے کے لیے اس سے خوبصورت چیپٹر اور کوئی نہیں کہ وہ حیات جاویدانی کی ان نعمتوں پر جو عرش کے سائے میں ان کو قندیلوں کی زندگی اور جو سبز پرندوں کی شکل میں اللہ نے ان کو حیات جاویدانی دی ہے، یہ ان نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ احادیث کے اندر جن کا ذکر ہوا کہ وہ کیا ہیں، شاداں اور فرحاں ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہے، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاقت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اب کامن سینس کی بات ہے کہ بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے، ایک ذی شعور انسان اپنی خلقت کا مفہوم اور اس کا مقصد جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنا بندہ بننے کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بندے تیرے تو بہت سارے ہیں جن کو تو نے پیدا کیا، اے اللہ تو کس بندے کی بات کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ہدایت والے لوگوں کا راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب پوچھا انعام یافتہ بندے کون، پھر 4 گنوا دیے کہ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سورہ نساء کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اللہ نے شہداء کو جو تیسرے درجے پر رکھا، وہ اللہ کے وہ برگزیدہ مقربین ہیں جو اس کی خاطر اس کی راہ میں، جیسے ضیاء بات کر رہی تھی کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد قیمتی ترین متاع لے کے آئے ہیں۔ باری تعالیٰ جان تو نے دی ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو تیرے نبی پر، تیرے نبی کے دین پر، اس کی اقدار کے اوپر امام علی مقام علیہ السلام نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور رسالت کا اور نبوت کی صفات کا اتمام اللہ نے فرمایا اور معراج فرمائی، اسی طرح جیسے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ نے یوں ہی نہیں کہا، یہاں بھی شہادت کو اتمام اور عروج ملا، اس کو وہ بام عروج ملا کہ قیامت تک آنے والے تمام شہداء سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس فلسفے سے خراج پاتے رہیں گے کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ انہی کے خون کی حدت اور بلکہ میں کہوں گی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی رگوں کے اندر تھا، یہ اس کی حدت ہے۔ یہ شہادت کا وہ فلسفہ ہے جو آج میں سمجھتی ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حیات دائمی ہے، اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا کیا؟ ایک شہید کو 7 اللہ کی طرف سے بلیسنگز عطا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو درجہ ایمان پر فائز کر کے، میں یہاں پر آپ کو تھوڑی قطع کلامی معاف، جب آپ شہادت حاصل کرتے ہیں
تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ یہ بڑی میں سمجھتی ہوں سوچ طلب بات ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو شہید ہو جاتے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی ہمارے ملک کے اندر ایسی مائیں ہیں جو جب ان کے بچے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، تو وہ کیا جذبہ لے کر آتی ہیں، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا ملتا کیا ہے شہداء کو؟ اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں، باطل کے سامنے ڈٹ کر یہ بتانا کہ ہم اس رب کائنات کے ماننے والے ہیں، وہ کیا ملتا ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ ابھی رکنا ہے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، مگر جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا اور ایک خوبصورت بات امام فرماتے ہیں کہ اے رب، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ بس یہ شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو، اس کی خوشنودی ہی کو تو پانا ہے۔ اور آج تذکرہ اپنے اس پروگرام میں یہی ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، شہادت پا کے ملتا کیا ہے، کیا سعادتیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب انہوں نے کربلا کا رخ کیا، جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ موت کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو تباہی سمجھتا ہوں۔ اور یہ اگر ہم اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امام علی علیہ السلام کی کو جب ضربت لگتی ہے تو امام فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خانوادہ ہی ایسا ہے کہ جس خانوادے کا ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کو شہادت نصیب ہو۔ میں یہاں پر سیدہ ضیاء بطول صاحبہ یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو میرے ذہن میں آتا ہے بارہا، کہ یہ جو شہادت ہوتی ہے اور اس کی خواہش رکھ کر کچھ لوگ جی رہے ہوتے ہیں، ہر انسان نہ موت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، نہ شہید ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے نفوس ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتا ہے۔ یہ جذبہ کیا ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور یہ آج کل کی ماؤں اور آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو اس پہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ چونکہ جو خانوادہ اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار ہیں، یہ ہمارے لیے روشنی کا منبع ہے۔ شہادت ہو، حیات ہو، ممات ہو، کوئی بھی آپ نے سبق لینا ہے تو پلٹ کر اس گھر کی جانب دیکھیے، آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے شہادت کی ہم بات کرتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نورید بات کر رہی تھی کہ چونکہ سید و سردار انبیاء تھے اور ہر چیز جو ہے ان کی تک آتے آتے جو ہے وہ اوج کمال کو پہنچی، تو جو شہادت تھی وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسالت کے باب میں نہ لکھی جاتی؟ تو اس میں شہادت کا باب اتنا اعلیٰ لکھا گیا، اتنا سنہری لکھا گیا، اور یہ روز ازل سے طے تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو آپ نے بات کی کہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جس وقت ظہور کا وقت ہے تو یہی کہتے ہیں، ویسے تو یہ وہ نفوس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور سب سے پہلے تخلیق کیے ہیں، اور ان کا ظہور جو ہے وہ جس وقت ہوا ہے زمین پر اور ان کی ولادت ہوئی ہے، تو آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے جب پوچھا کہ بابا جان میرے بیٹے کی پیدائش پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو میں کیوں دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جب آپ میرے پاس لائی ہیں، جب یہ میرے سامنے آیا اس سے پہلے جبرائیل آ گئے، ٹھیک، اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب بتایا کہ یہ شہید کیے جائیں گے بھوکے پیاسے، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ دیکھیں انہوں نے پہلے دن سے ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ ایک شہید کو پیدا کر کے شہید کو پال رہی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو جناب سیدہ فاطمہ وہ ہیں جس نے حسین پال کے دیے ہیں، کہ وہ جو پہلے دن سے طے ہو گیا۔ امام علی جو ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کرو سلام زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا وہ اس مقام پر ہیں کہ جہاں سے ہر ماں یہ درس لے سکتی ہے اور یہ سمجھ سکتی ہے۔ دیکھیں ماں کو تو معلوم نہیں ہوتا، یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ کیونکہ پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی آئی اور جبریل علیہ السلام نے ان کو فوری طور پہ اس بات کی خبر دے دی، اور پھر آپ کو پتہ ہے واقعہ کربلا کے بارے میں بھی یہ تمام چیزیں پہلے سے معلوم تھیں، حضرت علی علیہ السلام کو بھی، سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی، اور امام حسن
علیہ السلام کو بھی. لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی اس میں, تو جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شہادت سری و جاری ہے, جس سے وہ اپنے تکمیل کو پہنچتی ہے نبوت جو ہے, جو سید و سردار انبیاء کا مقام ہے. اب اس میں بھی دیکھیں وہ پہلے ایک تو یہ مرتبہ طے ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام, چونکہ حسین منی و انا من الحسین ہم سب کے سامنے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید و سردار انبیاء ہیں اور اوج کمال ان کو عطا کیا گیا ہے ہر صفت میں, تو پھر جو ان سے تھے اور وہ ان سے تھے امام حسین علیہ السلام, ان کی شہادت بھی اسی درجہ کمال کو پہنچی. تو وہ جو شہادت بھی شہیدوں میں بھی وہ شاہ شہیدان شش جہات ہیں, کہ مطلب ان کے جیسی شہادت جو ہے, اور پھر وہ جیسی آزمائشیں ان کی تھیں, جیسا صبر انہوں نے کیا, جیسا جہاد انہوں نے کیا, وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. کیونکہ وہ دیکھیں آپ کے یہ جو 10 دن ہیں عاشورہ کے جو 10 دن ہیں, یا آپ یکم محرم چلیں, آپ پیچھے 28 رجب سے نہ چلیں, آپ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک بھی آ جائیں, تو ہر شے سے اللہ نے ان کو آزمایا. خوف سے آزمایا, جان کے خوف سے آزمایا, مال کے جانے سے آزمایا, پھر ان کے ساتھ مقدرات عصمت تھیں, ان کے اہل بیت اطہار تھے, خواتین تھیں, ان کی اولاد تھی, ہر قسم کے خوف سے. اور اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ ہم سب کو بار بار شہادت کا وہی فلسفہ تو سمجھاتے جاتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم سے امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ قاسم آپ نے موت کو کیسا پاتے ہیں آپ, تو یہ حضرت قاسم کا وہ جملہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چچا جان میں تو موت کو شہد سے شیریں پاتا ہوں. تو اب یہ ان کا جذبہ ہے. پھر آپ دیکھیں صرف مردوں میں نہیں, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو آپ دیکھیں کہ جب دربار یزید میں اور دربار ابن سعد میں ان سے یہ بار بار باتیں کی جاتی ہیں کہ جی تمہارے بھائیوں کو شہید کر دیا اور دیکھو اللہ نے تمہارے مردوں کے ساتھ کیا کیا, تو بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ نے انہیں شہادت کا درجہ دیا, اور شہادت جو ہے وہ ہمارے مردوں کی زینت ہے. اللہ سے ہم نے خیر کے علاوہ, اللہ سے ہم نے جمال کے علاوہ, بی بی فرماتی ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں پایا. تو یہ جو شہادت ہے دراصل یہی شاخسانہ ہے اس تمام جمال کا جو جمال حق ہے اور جو بندے کو خدا تک لے جاتی ہے. ابھی آپ اس سے پہلے ایک بات کر رہی تھی کہ جو خدا کو پانا ہے, تو جو شہادت کا مرتبہ شہید لوگ ہوتے کیوں ہیں, وہ کیا پاتے ہیں, تو وہ وہاں تو جو پاتے ہیں کہ خدا جس نے پا لیا, جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خدا کو پا لیا تو اس کا پیچھے کیا رہا, اور جس نے خدا کو نہیں پایا تو اس نے پایا کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف ظاہری طور پر نہیں, دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی, نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر دنیاوی طور پر بھی جو شہادت ہے وہ آپ کو اس طرح سے امر کر دیتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کی زبان میں آپ کو منع کیا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو, بلکہ اس زمانوں کی جو تاریخ ہے وہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ مردہ ہوتے ہی نہیں ہیں. نہ آپ ان کا نام مٹا سکتے ہیں, نہ آپ ان کا مقام مٹا سکتے ہیں, کہاں سے نہیں گزری ہے تاریخ کربلا. لیکن پھر دیکھیں اور بھی جو یہ کیوں شہید ہوتے ہیں لوگ اور اس سے کیا آپ نے حاصل کرنا, آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جگہ جو کرب و بلا کہلاتی تھی, کرب و بلا کا معنی ہے انتہائی اذیت, دکھ اور وہ بلا اور مصیبت کی جگہ. پھر اس کو کس نے ٹرانسفارم کیا, شہادت نے اور شہیدوں کے لہو نے. اور شہید بھی وہ جو خانوادہ رسالت کے شہید تھے, جن کی رگوں میں خون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, خون جناب سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین تھا, جن کی رگوں میں اس کا خون تھا کہ جس کو کل حق کہا جاتا ہے, کہ جو حق کا مظہر تھی جو ذات جناب علی علیہ السلام کا خون تھا. تو اس خون نے پھر اس کرب و بلا جیسی اس ریگزار کو وہ مقام بخشا کہ وہ آج آپ کی نظروں میں کربلائے معلیٰ ہے. اور دیکھیں اس کی زیارت کا کس قدر ثواب ہے, اور وہ کربلائے معلیٰ جو آج زمین سے آسمان والوں کو ویسے ہی دکھائی دیتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے روشن دکھائی دیتے, تو وہاں جو خون چمکتا ہے وہ شہادت کا خون ہے, وہ ان شہیدوں کا خون ہے کہ جنہوں نے وہاں آ کر ہر قسم کی قربانی دے کر حق کو ہمیشہ کے لیے اس طرح سے بلند کر دیا ہے کہ آج ہم جیسے کمزور لوگ جو دب جاتے ہیں اپنے مالی مفادات کو دیکھتے ہوئے, اپنے معاشرتی دباؤ کو دیکھتے ہوئے, اپنے اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے, مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جب لاکھوں کا لشکر بھی ہو,
تو ادھر سبت پیغمبر تنہا ہو تب بھی حق جو ہے وہ اسی کی سر بلندی ہوتی ہے. اور بظاہر اس وقت سر امام حسین علیہ السلام قلم کیا گیا, لیکن پھر وہی یزیدی اسی سر کو نیزوں پر بلند کر کے چلے اور ہمیشہ کے لیے وہ سر بلند ہی رہے گا. بالکل خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا. بے شک جب حق کے لیے, اپنے رب کے لیے, اس کی راہ میں اس کے کلام کو, اس کی بات کو, اس کی تعلیمات کو, اس کی شریعت کو, اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جب یہ نواسۂ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نکلے, تو کس طرح سے آج بھی وہاں پر لبیک کی صدائیں. اور میں یہاں پر صرف ایک بات کہہ کے پروفیسر صاحبہ کی طرف آگے بڑھوں گی کہ یہ جو کربلا معلیٰ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ فرشتے بھی اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں, تو کیوں نہ نظر آئیں کہ یہ وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح, اگر ہم کہیں کہ یہ اس طرح سے ان کے خاندان کے وہ دانے ہیں جو بکھرے ہیں اس زمین پر, جو ستاروں کی مانند فرشتوں کو بھی نظر آتے ہیں. میں پروفیسر صاحبہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے, ایک تو آپ نے جہاں سے اپنی گفتگو کو روکا تھا کہ سعادت ہوتی ہے, مگر سوال میرا یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ کیا سعادت حاصل ہوتی ہیں, ساتھ وہ اس کا تذکرہ ضرور کیجئے. مگر جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور یہ خواہش کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی راہ میں شہادت حاصل کرنی ہے, تو اس کی زندگی بھی ایک شہید کی سی زندگی ہو جاتی ہے. تو کیا پھر اس کی خواہش اللہ تو جو عطا کرے سو کرے, مگر کیا اس کی خواہش رہتی ہے کہ مجھے خوشنودی رب کے علاوہ اور کچھ ملے؟ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے عروج پوچھا مجھ سے. میں اپنی گزشتہ سے پیوستہ بات کو مکمل کر کے پھر میں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں. 7 انعامات کی ہم بات کر رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ شہید کو ملتا کیا ہے, تو میں نے پہلے آیہ کریمہ کوٹ کی فریحین, وہ خوشی جس کا کوئی نعم البدل نہیں, سب سے پہلے ان کو وہ خوشی ملتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جب وہ شہید ہوئے اور جنت میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ یہاں جو تیری کرم نوازیاں, تیری عطائیں, تیری مہربانیاں ہیں, جی چاہتا ہے ان کو جا کے دنیا والوں کو بتاؤں, تو کوئی طریقہ نہیں ایسا کہ واپس جا کے بتا کے آؤں. اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو ترمذی شریف کی جو ہے وہ روایت کے مطابق ان کو بھیجا, اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, یہ والی آیہ کریمہ جو ہے تفویض کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور پھر اس امت کو بتایا گیا کہ یہ ملتا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ شہید جس وقت شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیدار الہیہ سے فیضیاب کیا جاتا ہے. اور جو تکلیف ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں, تیر ہیں, تلوار ہیں, نیزے ہیں, زخم ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, لیکن احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک چونٹی کے کانٹے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. وہ جو سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے شہادت کو شہد سے شیریں فرمایا تھا نا, وہ انہی حدیث کی تفسیر میں سمجھتی ہوں آپ نے فرمائی. اب اس کے بعد جو 7 چیزیں حدیث پاک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کی, اس کے مطابق سب سے جو پہلی چیز یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ ابھی اس کا شہید کا زمین پر نہیں گرتا کہ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم اس دنیا میں آئے, جیسے میں بات کر رہی تھی, ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ نے اس مقصدیت میں ہمیں بتایا کہ 4 کیٹیگریز میں چلے جانا, اس کے علاوہ کہیں نہ جانا. یہ انعام یافتہ بندے ہیں. انبیاء ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, خاتم الرسل. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ چیپٹر کلوز ہے. اب ان کے بعد 3 کیٹیگریز بچ جاتی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب ان تینوں کے اندر ہم نے جو اگر شہادت کے مقام و مرتبے کو پانے کی کوشش کرنی ہے تو اس میں ہمارے انسینٹیوز اگر سامنے نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے. تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے. اب تیسری چیز ہے عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے. چوتھی کیا, قیامت کے دن جو وحشت اور گھبراہٹ ہوگی بروز حشر, اللہ تعالیٰ اس سے مامون اور محفوظ فرما دیتا ہے. 5ویں کیا ہے, اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے. ہم جو بات کریں نورانی مخلوق, وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں یہ جنت کے اندر اللہ کی عرش کے نیچے کندیلوں کے نیچے ان کے گھر ہیں, اور ان میں وہ سب پرندوں کی طرح رہتے ہیں, رزق پاتے ہیں, سیر و سیاحت کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने उनको 2 ज़ुलजनाहैन 2 परों के साथ जन्नत में उड़ते हुए उनको देखा है। फिर उसके बाद देखिए कि 72 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाया जाता है और वो अपने ख़ानदान के 70 अफराद की शिफात का अहल होगा। इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं तो अपनी बख्शिश चाहती हूँ और मेरे साथ अगर मेरे ख़ानदान के 70 और अफराद को भी बख्शिश मिल जाए। लेकिन उरूज यहाँ मैं जो एक बहुत दर्द दिल के साथ एक कुरान की आयत का मफ़हूम रखना चाहूँगी। कुरान करीम में हम तो ये पढ़ते हैं वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। हमारे सामने ये आयत करीमा है। ठीक, हमें पता है अल्लाह ताला ने जान से, माल से, खौफ से, कुछ भूख से, कुछ फलों की कमी से हमें आज़माना है। अब उसके बाद जो हिदायत वाले लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो यही हैं जो सब्र वाले लोग हैं। फिर इसके बाद रिवायत में आता है हदीस पाक के अंदर, उसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जो है वो मुसलमान उनके ऊपर दुनिया के दूसरे जो अक़वाम हैं वो इस तरह से पल पड़ेंगे, इस तरह से टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने के ऊपर लपकते हैं। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त हम तादाद में कम हो जाएंगे? आपने फरमाया तादाद में कम नहीं होगे, मगर जो तुम्हारे उस वक्त दिलों के अंदर से जो है तुम्हारी ज़िंदगी से रौब को निकाल कर तुम्हारे दिलों में वहन रख दिया जाएगा। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहन क्या है? आपने फरमाया कि मौत से भागना यानी मौत से डरना और जो लंबी उम्मीदें और जो ज़िंदगी से मोहब्बत है ये। अब आप देखिए कि हम लालच में, लंबी उम्मीदों में, ज़िंदगी में पड़े हैं और इस पर कुरान की आयत देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और ना कमज़ोरी दिखाओ और ना गम खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन हो। और सूरह तौबा की आयत नंबर 24 वार्निंग है। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला सख्ती के साथ हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ए लोगो जान लो हमने तुम्हें ज़िंदगी अमानत के तौर पर देकर भेजी है। अगर ये ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे मालो असबाब, तुम्हारे ऊंचे महल्लात, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे घोड़े सफ़र और उससे रिलेटेड है, इन चीज़ों से ज़्यादा अगर कीमती हैं तो फिर अल्लाह के गज़ब का और उसके अजाब का इंतज़ार करो। आज हमारे जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, वो इसी शहीद होने के लिए, वो जो शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, वो जो एक गाजी की ज़िंदगी के अंदर एक जज्बा, एक वलवला, एक जोश, जो आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि ये दिन आते हैं तो क्यों एक ईमान को हलावत मिलती है, हरारत मिलती है, एक लाइफ स्टिरअप हो जाती है। बात वही है कि शुहदा का खून अब तक हमारी इस उम्मत की रगों के अंदर जो है वो दौड़ रहा है। ये उसकी हिद्दत है कि फिर उसके बाद इंसान कहता है कि हमने जो अपनी आखिरी ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी की तरफ जाना है वो हयात जावेदानी क्यों ना हो। और फिर उसके बाद उनको अल्लाह ताला कामयाबी का मयार बना के एक मुसलमान को बहादुर और निडर बनाना चाहता है। मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होता। बिल्कुल, और यही जज्बा, यही जोश, यही वलवला, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने गुफ्तगू की, मेरा कलाम नहीं मेरे आका का कलाम है, जिसका तस्करा अभी मेरी बहन प्रोफेसर नौरीद फातिमा ने भी किया है कि ये जो तस्करा, ये जो महफ़िल सजी है, ये जो मजलिस हम आपके सामने लेकर आए हैं, पेश कर रहे हैं, इसका मकसद ही ये है कि जो हमारे ज़मीर सो जाते हैं, जो हम दुनिया की रोशनियों के अंदर इस तरह से गुम हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, चुंधिया जाती हैं हमारी आँखें, हम इन शहदा का ज़िक्र सुन के, हम शहदाए करबला का ज़िक्र सुन के, हम उन माओं का तस्करा सुन के कि जिन्होंने अपने खून पसीने से किस तरह से मेहनत करके उन जवानों को, उन बच्चों को पाला, क्या तालीमात दी, ये सब जानकर अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली ला सकें और उस हरारत को महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें कि जिसका तस्करा मेरे और आपके आका हमेशा किया करते थे कि मेरे हुसैन की शहादत से लोगों के, मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी ना होगी। ए अल्लाह, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरे रसूल का और उसके नवासे का
کہ ہمارے دلوں کو بدل دے اس محرم الحرام کے صدقے. شہیدوں کا تذکرہ ہے, شہادت کی بات ہو رہی ہے, اس کے مفہوم, اس کی اہمیت کو ہم جان رہے ہیں, اور ایک شہید کا کیا مقام ہوتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں. یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صدق کے دل سے شہادت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتی ہے, خواہ اسے نصیب بھی نہ ہو. مقصد اس کا کچھ اس طرح سے کہ وہی منزلت حاصل ہوتی ہے اگرچہ وہ بستر کی موت ہی پہ کیوں نہ مر جائے. تو یہ خواہش کی بات ہے. یہ وہ میں ہمیشہ یہ بات سمجھتی ہوں, میں نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے جو خواہش کرتے ہیں, جو مانگتے ہیں, وہ آپ کو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں, کس کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر رہے ہیں. میں پروفیسر صاحبہ چاہوں گی آپ سے ہی بات کا آغاز. ایک شہید جو اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس خواہش کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب ہو, تو کیا شہادت نصیب ہونے کی یہ جو دعا ہے اس کے لیے کیا اس کو کچھ چاہیے بھی ہوتا ہے, کوئی مفادات بھی اس کے ہوتے ہیں اللہ سے, یا اس کی خوشنودی کافی ہوتی ہے اس کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں شہید کو خالصتاً اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بے شک, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ, مختصر کروں گی میں, کہ 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ سخی کو, قاری قرآن کو اور شہید کو. اچھا, تینوں سے باری باری ایک ہی طرح کے سوالات ہوں گے کہ بھی تمہیں زندگی دی, تم نے اس زندگی کو کس طرح سے گزارا, اور شکرانہ اس نعمت کا کیسے ادا کیا. بالکل ٹھیک. اب اس میں ہم اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف شہید کی بات کر لیتے ہیں کہ جب شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے, تجھے میں نے ایمان کی طاقت دی, قرآن کی دولت دی, اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا, جان دی, تو کس طرح سے میرا شکر کر کے آیا. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے ادھر ادھر دیکھا, جان سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں تھی, میں نے تیری راہ میں اپنی جان نچھاور کر دی. اللہ رب الکریم فرمائیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے جان میری خاطر نہیں دی, اس نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ اس کو بہادر, اس کو سورما کہیں, اس کے تمغے ملیں, اس کی واہ واہ ہو, اس کو اپریسیشن ملے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ آپ نے سچ فرمایا, اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ خواہش یہ اتنی بڑی ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بار بار خواہش کریں, تمنا کریں, آرزو کریں کہ اللہ تو مجھے شہید کی موت عطا فرما, مجھے پھر زندہ کر, مجھے پھر شہید کر, مجھے پھر زندہ کر, میں پھر تیری راہ میں مارا جاؤں, قتل کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں. حتیٰ کہ 4 مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے بار بار یہ دعا فرمائی. اب اس کے بعد اگر کوئی جان دیتا ہے تو کسی نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے, اور اگر دینی ہے تو پھر ضائع کر کے کیوں دی جائے, پھر لوجہ اللہ کیوں نہ دی جائے. جو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ ہم کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتے, ہم کسی سے کوئی شکریہ, کوئی اپریسیشن نہیں چاہتے, ہم تو لوجہ اللہ کھلاتے ہیں. یہی پیرامیٹر, یہی اصول ایک شہید کے بھی اور ایک مسلمان اور ایک صاحب ایمان کے مد نظر رہنا چاہیے, تاکہ جانا تو سب نے اس دنیا سے ہے, تو جب جائیں تو انہی انعام یافتہ بندوں کی جو ہے وہ تقلید میں اور ان کی پیروی کے اندر اپنی جان کو خالق حقیقی کے سپرد اس طرح سے کریں کہ مان بھی رہ جائے اور جان بھی چلی جائے. تو آپ کی گفتگو کا اور اس پورے پروگرام کا جو نچوڑ میرے ذہن میں آ رہا ہے, جو میری سامنے واضح ہو رہا ہے, وہ یہ کہ میرے رب کو, ہمارے رب کو ہم سے جو چیز چاہیے, چاہے ہم قاری قرآن ہوں, چاہے ہم شہید ہوں, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی فیلڈ سے کیوں نہ ہو, اس کو مخلصی چاہیے, اخلاص, اسے اخلاص چاہیے, اسے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم سب کو عطا فرمائے. میں ضیاء بطول صاحبہ, پروگرام کا اختتام ہے, میں چاہوں گی آخر میں کوئی پیغام, کوئی ایسی گفتگو, کوئی حاصل پروگرام کیا آپ فرمائیں گی دیکھنے والوں کو؟ پیغام دیتے ہوئے میں اسی سے ریلیٹ کروں گی جو بھی نورید نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی, اِنَّ لِلَّهِ الہ راجعون والی آیہ مبارکہ. اس سے پھر ایک اور شہادت سامنے آ جاتی ہے, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہی فلسفہ شہادت ہے. تو جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت علی علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور جا رہے تھے, اپنی جنگ میں مصروف تھے, تو کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا
کہ حمزہ شہید ہو گئے. تو اب حضرت علی کا اور ان کا تعلق اس طرح سے تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے وہ چچا تو تھے ہی, وہ رشتہ تو تھا ہی تھا, بے حد محبت تھی, تلوار انہوں نے چلانی ان سے سیکھی تھی اور بہت ہی مطلب ان کا ایک محبت کا تعلق تھا. تو کتنا دکھ انسان کو ہوتا ہے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جو بھی نفس, کلو نفس ذائقۃ الموت, جو نفس پیدا ہوا, جو بھی آیا, اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اس لیے اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے, اس سے اور یہی پیغام ملتا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اگر دنیا میں ہیں تو خدا ہی کے لیے ہیں. اور جو اپنی حیات ایسے بسر کرتا ہے, جو آپ نے بات کی تھی اس کی بھی اس میں وضاحت ہو جائے گی, کہ جو شہادت کے شوق میں جذبہ شہادت سے لبریز ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بھی شہید کی زندگی ہے, اس کی زندگی بھی شہادت ہے اور اس کی موت تو شہادت ہے ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اسی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اس دنیا میں ہیں بھی خدا کے لیے اور یہاں سے جائیں گے بھی تو خدا کے لیے. تو بس ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, راستہ ہمارے سامنے واضح ہے. چاہیں تو شکر کرنے والے بن جائیں, چاہیں تو کفر کرنے والے بن جائیں. جنہوں نے خدا کا شکر کیا اور اس صراط مستقیم کو اختیار کیا, انہوں نے فلاح پائی, انہی کا نام باقی رہا اور وہی کامیاب قرار پائے اس دنیا میں بھی, اور جنتیں بھی انہی کی مشتاق ہیں. سبحان اللہ, بے انتہا خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کو سمیٹا. میں آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں, آپ لوگوں کی آمد کا, آپ لوگوں کے علم کا. اللہ ہمیں اس سے مستفید اس طرح سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں. بے انتہا خوبصورت گفتگو کی, مگر ضیاء بطول صاحبہ نے جو آخر میں بات کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کا عمل ایسا ہو جائے, آپ کی نیت ایسی ہو جائے, آپ اتنے مخلص ہو جائیں اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے, کہ جنت آپ کی مشتاق ہو جائے. بس یہ سوچ کر, اس نیت کے ساتھ جب ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یقیناً یہی شہدائے کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہو جائیں گے, ہمارے لیے مثال ہو جائیں گے. خواتین و حضرات, آخر میں اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن کی طرف بڑھوں, ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مہینہ ہے, کیونکہ آغاز محرم الحرام ہے, یہ جو مہینہ ہے اس کی سب سے بڑی نسبت بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے, مگر اس سے پہلے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نجات کا مہینہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول اسی مہینے میں ہوئی, جناب نوح کی کشتی اسی مہینے میں پار لگی اور ان کی قوم کو نجات ملی. پھر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بھی اسی مہینے میں ملی. جناب حضرت یونس کو بھی مچھلی کے پیٹ میں اسی مہینے سے ان کی توبہ قبول ہو کر ان کو نجات حاصل ہوئی. تو یہ اگر تمام انبیاء کے لیے نجات کا مہینہ ہے تو یہ نجات کا مہینہ ہے ہم تمام انسانوں کے لیے, ہم تمام مسلمانوں کے لیے, ہم تمام مومنین کے لیے. اے اللہ, اپنے نبی کی آل کے صدقے میں ہمیں نجات عطا کر, اور ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ اس مہینے کے صدقے میں ہمیں ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں. اسی دعا کے ساتھ میں آخر میں گزارش کروں گی مریم منیر صاحبہ سے کہ ایک منقبت ہم سب کے لیے پیش کیجیے. جنہیں بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے, جنہیں بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے, انہیں حق تعالیٰ کا جلوہ ملا ہے, انہیں حق تعالیٰ کا جلوہ ملا ہے. شہیدوں کو ملتی نئی زندگی ہے, شہیدوں کو ملتی نئی زندگی ہے, یہ فرمان قرآن میں لکھا ملا ہے, یہ فرمان قرآن میں لکھا ملا ہے. جنہیں بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے, کیا تذکرہ جب
شہیدوں کا میں نے کیا تذکرہ جب شہیدوں کا میں نے میرے قلب کو بھی اجالا ملا ہے میرے قلب کو بھی اجالا ملا ہے جنہیں بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے ہوئے جو بھی قربان راہ خدا میں ہوئے جو بھی قربان راہ خدا میں انہیں خلد میں اعلیٰ درجہ ملا ہے انہیں خلد میں اعلیٰ درجہ ملا ہے جنہیں منزل قرب ساجد ملی ہے جنہیں منزل قرب ساجد ملی ہے خدا سے مجھے ان کا صدقہ ملا ہے خدا سے مجھے ان کا صدقہ ملا ہے جنہیں بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے انہیں حق تعالیٰ کا جلوہ ملا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین